وسیم عباس صاحب، کیا آپ کے خیال میں آرٹسٹ کو یا فنکاروں کو پولیٹیکل ڈیبیٹ میں آنا چاہیے؟ مجھے بلا وجہ پالیٹکس میں گھسیٹا جا رہا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مجھے گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آرٹسٹوں کے حق میں بہت اچھے رہے ہیں۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے اس انٹرویو کے بعد آپ کو نون لیگ والوں کی طرف سے پڑھیں اب جی پڑھ رہی ہیں۔ ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کو کیا؟ جی بالکل بالکل بالکل، گالیاں بھی پی ٹی آئی سے پڑھ رہی ہیں آپ کو؟ جی ان سے پڑھ رہی ہیں جی، الحمدللہ۔ I'm sorry۔ میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، میں خان صاحب کا سپورٹر تھا، ہوں اور رہوں گا۔ آپ نے خان صاحب کے حوالے سے جو رائے دی 9 مئی جو ہے اس کو کون ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ عمران خان بطور فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر اینڈ مریم نواز ایز اے فرسٹ ٹائم چیف منسٹر، ان کی دونوں کو پرفارمنس کو کس طرح ایویلویٹ کریں گے؟ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک پولیس میں ادارہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ قبضہ مافیا اور گنڈا گردیاں اور یہ نہیں چاہیے مجھے، وہ ختم ہو گئیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے سی رہی۔ سی ڈی کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 جی، تو وہ تو سیدھا ایک فائر مارتے ہیں۔ نہ تو اس بات کی تائید کی جا سکتی ہے، نہ اس بات کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ اسٹیج پہ بڑا زبردست کام کیا آپ نے، کہا کہ جب وہاں پہ ڈانس آنا شروع ہوا جی تو میں نے یہ شرط رکھی کہ جب یہ ہوگا تو میں اسٹیج پہ نہیں ہوں۔ جی بالکل 105 کلومیٹر کے اوپر جانے والی گاڑی کو جو ہے فوراً موٹر وے پہ روکا جا سکتا ہے، تاڑے کو ڈانس نہیں رکوایا جا رہا ہے۔ نہیں رکوایا جا رہا جی۔ کچھ ڈرامے ایسے ہیں اور کچھ کلپس میں نے ایسے دیکھے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ تو کیا آپ اکیلے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج یہ خصوصی پوڈ کاسٹ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں اس کی کرنے کی وجہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیشنز کے ساتھ ہم زیادہ تر گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے، میں ان کو بیسکلی دنیا ان کو جو ہے وہ ایک لیجنڈری ایکٹر کے طور پہ، ایک اسکرین رائٹر کے طور پہ، ایک مصنف کے طور پہ جانتی ہے، لیکن میں ایکچولی ان کو ایک ایسے اینگل سے جانتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ میں پاکستان کے ایکٹرز کو، جرنلسٹ کو، ان سب لوگوں کو ایک ہسٹورین کے طور پہ بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ جب آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ نے اس معاشرے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، معاشی طور پہ ہو، معاشرتی طور پہ ہو، سب کو آبزرو کیا ہوتا ہے۔ آپ بیسکلی وہ رخ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جناب ہم نے پچھلے اپنے 35 40 45 سال کے اندر یہ کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس طرح یہ ملک یا یہ معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے۔ آج جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے وہ انتہائی سینئر، وہ ایسی شخصیت جن کو جب لوگ اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ایک دن یہ بننا، اس طرح ایکٹنگ کرنا، اس طرح نام روشن کرنا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباس صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جس طرح کا میرا تعارف کروایا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ نہیں سر، نہیں، میرے پاس تو یہ الفاظ کم ہیں، آپ یقین کیجیے میرے پاس۔ اٹس این آنر ٹو ہیو یو اوور ہیئر۔ یہ صرف یہ بات نہیں ہے، ہم لوگ اس وقت میرے گھر میں ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ یقین کیجیے کہ مجھے آج اس گھر کے حوالے سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ایک ایسی شخصیت میرے گھر تشریف لائی، آپ نے اتنی عزت دی ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے عزت دی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے سر، اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے۔ ہم نے آپ سے نا آپ کے ایکسپیرینسز ضرور جاننے ہیں، جی کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ شاید ہماری جنریشن اور ہم سے اگلی جنریشن، وہ عام طور پہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا سینئرس کا، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ڈسکس نہیں کرو۔ ایک ہمارے یہاں جنہوں پنجابی، میں تھوڑا سا پنجابی جو گل کر رہا ہوں، جی جی ضرور کرو جی، ضرور کرو جی۔ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی سانوں سب پتہ ہے، سانوں نہ دسو، تسی سانوں دسو گے، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ دس ہیز سم سارٹ آف اے ڈس رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے سینئرس کے ایکسپیرینس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میں نے آپ کے چند انٹرویوز دیکھے، میں دیکھ رہا تھا آپ نے ماشاء اللہ پہلی دفعہ کوئی کام جو کہ دیٹ واز ان 1978 1978 اور 9 میں تھوڑا سا اس میں جو میں نے ریسرچ کی دیٹ واز 78، so this is 1 year before I was born۔ اوکے، اس لیے مجھے یہ ڈیٹ جو ہے نا، مجھے اس لیے یہ ڈیٹ بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس میری عمر سے بھی زیادہ ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو وسیم صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر ریسنٹلی آپ نے چند کامنٹس بھی کیے جو کہ بڑے ایک نارمل کامنٹس تھے، نتھنگ ہارڈ اباؤٹ اٹ۔ پولیٹیکل آپ نے کامنٹس کیے، نواز شریف صاحب کی آپ نے تعریف کر دی، اس کے بعد
ظاہری بات ہے جو مخالف سیاسی جماعت تھی اس کے کارکنوں کی جانب سے یا ان کے یوٹیوبروں کی جانب سے آپ کے اوپر جو ہے تنقید کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا آپ کے خیال میں آرٹسٹ کو یا فنکاروں کو پولیٹیکل ڈبیٹ میں آنا چاہیے؟ دیکھیے منصور بھائی، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو اس ڈبیٹ میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں میری فیملی کے ممبرس بھی شامل ہیں، اس میں میرے کولیگز بھی شامل ہیں، اور ہم کبھی کوئی ہارڈ کور پولیٹیکل ڈبیٹ میں آئے بھی نہیں. ٹھیک. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈبیٹ جو ہے وہ تو ہر پاکستانی کا رائٹ ہے. آپ پاکستان کے ایک شہری ہیں، آزاد شہری ہیں، اور اس ملک میں، اس شہر میں، لاہور کی ہم تو سمجھتے ہیں کہ لاہور ہماری جان ہے. تو آپ دیکھیے کہ اندرون شہر میں اور ہر جگہ پہ جو ہمارا ایک پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں تھڑا کلچر، اس پر پولیٹیکل ڈبیٹس ہی چل رہی ہوتی ہیں. کوئی کسی کا سپورٹر ہے، کوئی کسی کا سپورٹر ہے، اور ان کے آپس میں کوئی، ہم نے تو کم از کم ایسے خوفناک جھگڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. تو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پارٹی نون لیگ میں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، ایسے کوئی خوفناک جھگڑے نہیں ہوتے تھے جی، کہ جس میں نہیں، شاید اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، شاید ہوتا تو زیادہ کلیئرلی پتہ چل جاتا. دیکھیے مخالفت تو دونوں کی بڑی ہارڈ کور تھی، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب تو آئے تھے ارلی 80s میں، غالباً ضیاء صاحب کے بعد داخل ہوئے. وہ پیپلز پارٹی کا ایک ماضی ہے، وہ بھٹو صاحب کے دور سے ہے. اس کے بعد پھر یہ دو ہی پارٹیز تھیں، انہوں نے ہی رول کیا اس ملک میں اور آج تک کر رہی ہیں. اور اس میں خان صاحب نے شاید 3 برس حکومت کی ہے، 4.25 سال حکومت کی ہے. باقی تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک ایک ایوب خان صاحب کا دور تھا، اور اس میں بھی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کے فارن منسٹر تھے. اور یہ ڈبیٹ ایکچولی شروع کہاں سے ہوئی، میں صرف یہ آپ کی والی ڈبیٹ، جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہوا یوں کہ میں تو ایک پوڈ کاسٹ میں گیا جو کہ ایک احمد علی بٹ، ایک ہمارے بچوں کی طرح ہے، جی وہ بہت عرصے سے، کوئی 1.5 برس سے میرے پیچھے تھا کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئیے، اور میں نہیں جا پا رہا تھا. تو میں لاہور میں ہی تھا، تو اس نے فون کیا تو میں نے کہا یار میں آ جاتا ہوں. میں چلا گیا وہاں پہ. اس سے پہلے ایک شو میں، اب یہ بڑی گھسی پٹی بات ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کامران شاہد صاحب کا شو تھا، جس میں ایک لڑکی جو کہ آرٹسٹ ہے، ویری رسپیکٹیبل، نائمہ بٹ ان کا نام ہے، وہ تھیں، اور سہیل احمد صاحب تھے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، ارشاد بھٹی صاحب تھے، کچھ اس طرح کا پینل تھا. تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے، جیل میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے جواب میں سہیل صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیے بھٹو صاحب جیل میں رہے اور جیل میں ہی ان کو پھانسی دے دی گئی، اور زرداری صاحب نے 11 برس یا 13 برس جیل جو ہے وہ کاٹی. ٹھیک ہے، یہ سوال اس نے مجھ سے کر دیا، جو کہ کوئی پروگرام کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے اپنی ہی فیلڈ کے بارے میں. یہ میرا کریئر، میرا فلمی، سٹیج، ٹیلی ویژن، جو میں نے کوئی، میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا 78 سے، تو کوئی اب تو شاید 50 برس ہی
بن جاتے ہیں تقریباً. ہاں جی. تو وہ اس کی روشنی میں ہم وہ بات کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا, اب کیا ہو رہا ہے, یہ وہ لٹر پٹر. لیکن اس نے یہ سوال کر دیا بیچ میں. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یار, میں دونوں کے انٹینشنز پہ کوئی نہ تو شبہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے کرنا چاہیے. اس بچی نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کی رائے ہے؟ یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. سہیل صاحب نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی, زرداری صاحب اتنے برس جیل میں رہے. بات تو یہ بھی سچی ہے. اب یہ دو پوائنٹ آف ویوز ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ ایک کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کریں, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کریں. یہ تو آپ کی مرضی ہے نا جی, آپ سننے والوں کی مرضی ہے. اس پر کامران شاہد صاحب نے خیر وہ پھر آف بیٹ بات ہو جائے گی. سوری ایک چیز صرف ناظرین, یہ میں بار بار یہ چائے کافی پی رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں وسیم صاحب نہیں پی رہے کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے. میں برا لگ رہا ہوں پیتے ہوئے, لیکن انہوں نے منع کیا. برا لگے گا, میں نے آپ کو بلایا اور آپ چائے نہیں پی. نہیں, نو پرابلم, نو پرابلم. تو کامران شاہد صاحب نے کہا سہیل صاحب سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 13 برس رہیں عمران صاحب بھی اندر. نا I have a great respect for Kamran Shahid Sahab, but you know, he know how to put spice in his show. جبکہ یہ مقصد تو نہیں تھا اس کا. تو سہیل نے یہ کہا کہ نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ پبلکلی یہ ڈیبیٹ نہ ہو. اچھا, اب ان کے اس پوائنٹ آف ویو سے شاید میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ بھائی ڈیبیٹ جو ہے وہ تو پبلکلی ہی ہوتی ہے. چلے, لیکن یہ بات ہم نے ڈسکس نہیں کی. تو میں نے ان سے کہا یار آپ دیکھیے, یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں تو اگر ہم اپنی ہوش سے پہلے دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہوا. یہاں تو محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ان پر غداری کا کیس بنا دیا گیا تھا, غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. یہ تو کب سے چلتا آ رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس ملک میں کون ہے جسے غدار ڈکلیئر نہیں کیا گیا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بی بی کو غدار قرار دیا گیا, بھٹو صاحب کو غدار قرار دیا گیا, مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا گیا, میاں نواز شریف صاحب کو غدار قرار دیا گیا, میاں شہباز شریف صاحب کو غدار قرار دیا گیا, عمران خان صاحب کو غدار قرار دیا گیا. تو کیا کوئی غداری کیے اس لیبل سے بچ سکا؟ کوئی نہیں بچ سکا. تو میں نے کہا دیکھو, میری اپنی بڑی دلی خواہش ہے, وہ پوری ہو سکے یا نہ ہو سکے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میری خواہش ہے کہ ساری پارٹیاں, سب ڈیموکریٹک پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, مولانا فضل الرحمان صاحب, ایم کیو ایم, اور پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائیں کہ ہم مرتے مر جائیں گے, کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے. ہوتا کیا ہے, ہم گالیاں تو دینی شروع کر دیتے ہیں انہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر سب لوگ جمہوری رویہ اختیار رکھیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. جب ضیاء صاحب نے ٹیک اوور کیا تو ان کے ساتھ کون مل گیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اسی طرح سے میں اگر صرف ایک دو چیزیں اگر آپ جی پلیز ایکچولی اعتراض اس بات کے اوپر یہ ہے کہ جب آپ بیسکلی ماضی کی ایگزامپلس دیتے ہیں نا, جی جناب بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, نواز شریف کے ساتھ ہوا, شہباز شریف کے ساتھ ہوا, اب عمران خان کے ساتھ ہوا, یا محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا, سو بیسکلی آپ پریزنٹ سچویشن کو جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں. اوکے یار ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے, اگر ہوتا ہی ہے تو ایدے نال ہو رہا ہے تو پھر کیڑی گل؟ نہیں, ہرگز نہیں. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان پچھلے 2 برس میں ہوا یہ میں نے تو اپنی ہوش میں نہیں دیکھا.
ہم نے جوانی ضیاء صاحب کے کیا دیکھا عروج میں گزاری ہے. اس مرتبہ تو یہ ہوا کہ گرفتاریاں تو پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن اس مرتبہ ذرا مختلف سچویشن ہو گئی کہ اگر پولیس کسی کو اریسٹ کرنے گئی ہے تو اس کے گھر میں گھس کے اس کے ٹی وی توڑ دیے ہیں, اس کو گھر کو برباد کر دیا ہے, اس کے اے سی توڑ دیے ہیں, چادر اور چار دیواری بالکل اس کا تقدس ہی ختم کر دیا گیا ہے, اور ان کے بزنس تباہ کر دیے گئے ہیں. تو بھائی کیا ہوگا؟ وہ تو پریس کانفرنس کریں گے, وہ تو کہیں گے کہ بھائی ہم میں اتنی برداشت. اب دیکھیے یہ معاملہ تو شہباز گل صاحب سے شروع ہوا تھا نا جی, لیکن ٹارچر تو انہیں بھی کیا گیا تھا, اور ہم ہر کسی کے جس کے ساتھ بھی ٹارچر ہوا ہے ہم اپنے تئیں صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں اور صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہے. اور اس کے بعد میں نے جو ایک ویلاگ بنایا تھا اس میں میں نے یہ کہا کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نے تب بھی کہا کہ یہ بہت زیادتی ہے. جب رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم نے یہ بھی کہا, ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ یار یہ زیادتی ہے, یہ ہیروئن ان پہ ڈال دی گئی ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا, ہماری عقل نہیں مانتی ہے یہ بات. اب اس میں ایکچولی جو مجھ سے غلطی ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا کہ وہ فنکاروں کے معاملے میں بہت کوآپریٹو ہیں, ہمیشہ سے بہت کوآپریٹو ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے نا جی یہ کوئی سنی سنائی بات تو ہے نہیں. عمران خان نے بھی تعریف کرتے ہیں جی. دیکھیے خان صاحب کے دور میں خان صاحب نے بہت عظیم کام کیے ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی بنایا شوکت خانم بنایا انہوں نے دور سے پہلے بنایا تھا جی, بنایا تو صحیح نا جی, دیکھیں ان کے کریڈٹ پہ تو یہ چیز. ورلڈ کپ تو جیتا جی, چلیں وہ کرکٹ ہے, ایکسپورٹس ہے, وہ ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے دیا جا سکتا ہے, بٹ وہ کوئی سوشل سروسز میں نہیں آتا, وہ تو سپورٹس میں ہے نا جی. وہ ایک انٹیلیجنٹ کیپٹن تھا, سب لوگ مانتے ہیں, سارے کرکٹرز مانتے ہیں. بطور وزیر اعظم ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں, لیکن ہم ان کو اتنا مارجن تو دے سکتے ہیں کہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا یہ. شاید وہ ان کو بہت اچھے مشیر نہیں ملے اور شاید ان کی اتنی مہارت نہیں تھی. میں تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ بطور وزیر اعظم آپ نے ان کا اچھا کام کیا دیکھا. یہ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جس طرح نواز شریف صاحب نے کام کیا فنکاروں کے لیے, یہ اچھا کام تھا. عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر آپ کے خیال میں کون سا اچھا کام کیا؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے دور میں اکانومی اتنی نیچے نہیں گری تھی. ان کے دور میں ہیلتھ میں بہت سارا کام ہو رہا تھا, ہیلتھ کارڈ بنا, لوگوں کو بہت اس میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. انہوں نے اپنے تئیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کو بھی وہ اپ گریڈ کریں, جس میں جو پریکٹیکل ان کے کام ہیں وہ تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں, اور ایز اے پرائم منسٹر ان سے انہوں نے کوئی بہت آف بیٹ کنٹریبیوٹ شاید نہیں کیا جو میں بتا سکوں. شہباز شریف صاحب بھی ایک فرسٹ ٹائم بھی پرائم منسٹر ہے نا پہلے تو, لیکن ان کا بہرحال ایک دیکھیے ایک پارٹی میں وہ بہت منجھے ہوئے آدمی ہیں, بہت منجھے ہوئے آدمی ہیں, اور وہ بڑے شاندار چیف منسٹر تھے, وہ بڑے شاندار چیف منسٹر تھے. انہوں نے اکانومی نیچے چلی گئی ان کے دور میں 2 سال میں. نہیں وہ اچھا دیکھیے عمران خان صاحب کے دور میں کووڈ آیا جو کہ جس نے دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا. ان کے دور میں جنگ آ گئی, ٹھیک ہے جی. تو بہرصورت اب جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, لیکن ان کے دور میں جنگ جیتی بھی, بالکل جیتی ہے, اپنی والی بالکل جیتی ہے جی, بالکل جیتی. دیکھیں نا دوسری جنگ میں ہمارا تو کوئی وہ نا اچھا, اور یہ ایک کریڈٹ ہے, یہ ایک کریڈٹ ہے. یہ
فیلڈ مارشل کا اور پرائم منسٹر کا ایک بہت بڑا کریڈٹ انٹرنیشنلی دیا جا رہا ہے نا جی. اس کو ہم کیسے چھین سکتے ہیں بھائی؟ ہم نہیں چھین سکتے نا. نہیں سر، لیکن وہ جب بندہ پیٹرول بنانے کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرا تو کریڈٹ لے گیا سارا جیڑا میرے جیب وچ سی. نہیں وہ یہ اس مرتبہ جو فیول مہنگا ہوا ہے وہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ خان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کل کو ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو پیٹرول جو ہے وہ یہاں پر چلا جائے گا، تو اس میں ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اس میں فیول اوپر جا رہا ہے، مہنگائی بہت اوپر چلی گئی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس میں اقدامات کرے، کمپنسیٹ کرے کسی اور حوالے سے. آپ نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ فرسٹ ٹائم چلے، لیکن ان کا ایکسپیرینس ہے نا. جی. مریم نواز صاحب تو فرسٹ ٹائم ایک چیف منسٹر بنی ہے، جی تو ایسا ایکسپیرینس ہی نہیں. جی. اگر ہم ان کو کمپیئر کریں بطور عمران خان بطور ایک فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر اینڈ مریم نواز ایز اے فرسٹ ٹائم چیف منسٹر، ان کی دونوں کو پرفارمنس کو کس طرح ایویلویٹ کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ابھی کام انہوں نے شروع ہی کیا ہے. 2 سال 2 سال تو ابتدائی دور میں ہی گزر جاتے ہیں جی. 2 سال کو ہم کوئی بہت بڑا پیریڈ کنسیڈر نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 2 سال میں آپ ایک دم سے بہت وائٹل چینجز جو ہیں وہ لے آئیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ ایفرٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایفرٹ جو ہے وہ کچھ اچھی ایفرٹس دکھائی بھی دے رہی ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ انہوں نے ایک پولیس میں ادارہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ قبضہ مافیا اور غنڈہ گردیاں اور یہ نہیں چاہیے مجھے، تو وہ ختم ہو گئیں. وہ ختم ہو گئیں، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. CCD کی بات کر رہے ہیں جی. تو وہ تو سیدھا فائر مارتے ہیں. جی اب دیکھیے، اب اس پر بات جو ہے وہ ذرا مختلف رخ اختیار کر جائے گی کہ وہ کن کو فائر مار رہے ہیں. دیکھنا تو یہ پڑے گا نا جی. وہ ان کو فائر مار رہے ہیں جو 8-8 10-10 20-20 25-25 قتل کر کے باہر پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دینے والا ہوتا، ان کے خلاف کوئی ایسا کچھ کرنے والے، تو کیا علاج ہے اس کا؟ پھر فائر مار دیں. نہیں، فائر دیکھیے ایک رویہ یہ بھی ہے، اگر آپ کا جسٹس سسٹم ٹھیک ہو تو فائر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تبدیلی اس میں لانی پڑے گی. مطلب اب آپ نے ہر شہر کو اتنا سیکیور کر دیا ہے، جیسے اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام آباد میں آپ تو اس کو سیف سٹی کہتے ہیں نا جی. لاہور بھی سیف سٹی ہو گیا ہے. اب منصور صاحب نہ تو اس بات کی تائید کی جا سکتی ہے، نہ اس بات کی مخالفت کی جا سکتی ہے. آپ تو تعریف کر رہے تھے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیے، وہ میری آپ سے اس میں ایکچولی اختلاف ہے میرا آپ سے، بصد احترام تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اس سے آپ ایک انسٹنٹ جسٹس تو دے رہے ہیں، لیکن یہ انسٹنٹ جسٹس جو ہے نا قانون کی کسی کتاب میں پوری دنیا میں جسٹیفائی نہیں کی جا سکے گی کہ جناب چونکہ ہم لوگ گواہ نہیں لا سکے، کیونکہ ہمارا جوڈیشل نظام ٹھیک نہیں تھا، اسی ایک کوئی فارمولا اسی کٹیا کے فائر مارتے ہو. نہیں، لیکن اس سے کیا ہوا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس میں کچھ بہتری آئی ہے نظام میں، یا یہ اس طرح کے اقدامات میں، جرائم میں، یا بڑا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، اس میں تو کمی آئی ہے. اگر کمی آئی ہے تو نہیں، یہ تو مجھے اور آپ کو بھی کلیم کرائم ریٹ کے فگرز گورنمنٹ دیتی ہے نا ایکچولی، اس کے آئی ہیو ٹو گو ود دیئر فگرز. پریکٹیکلی وہ تو ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. فگرز تو وہی، وہ ہمیں دیکھیے، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ہم نے آپ سے سیکھنا ہے. جی ہم نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ نے گورنمنٹ سے، آپ نے ان سے نمبرز لینے ہیں. ٹھیک ہے، بات تو یہ ہے. ٹھیک. اب وہ کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، بیسکلی وہاں سے اسٹارٹ ہوا، آپ نے نواز شریف صاحب کی تعریف کی، جی، اینڈ اس کے بعد ایک فلڈ گیٹس کھل گئے سارے. وہ نہیں جی، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو شہباز گل صاحب نے ایک ویڈیو بنائی
اس میں وہ دیکھیے میرا اور ان کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے. اچھا ویری گڈ. یہ میں آپ کو کلیئر کر یہ اچھی بات. انہوں نے بھی ایک طرح سے اپولوجائز کر لیا اچھا. کہ میں غلط سمجھا تھا اوکے. اور میں نے بھی اپولوجائز کر لیا کیونکہ میں نے غصے میں ایک ویڈیو ایسی بنائی تھی جس میں نے خان صاحب کی کوئی برائی نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. اور میں نے بھی یہ کہا کہ مجھے وہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی. غصے میں کبھی بھی ویڈیو اور شادی نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے جی. شادی تو آپ غصے میں نہیں کرتے, شادی کے بعد غصہ آتا ہے آپ کو. ٹھیک. شادی تو آپ بہت خوشی میں کرتے ہیں, تو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے غصے میں, کیونکہ وہ دین میں اس لیے ہی حرام ہے کہ آپ پھر ایسی بات کر جاتے ہیں جس پہ آپ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ شاید مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. بہر صورت تو وہ انہوں نے سٹارٹ ذرا سا رانگ فٹ سے کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ لو جی لگتا ہے کہ چودھریوں کے ہاتھ میں وسیم صاحب کی بھی کوئی ویڈیو آ گئی ہے, اس طرح کی ویڈیو یا اس طرح کی ویڈیو, اب اس طرح کی آئی ہے یا اس طرح کی آئی ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی سہیل صاحب کی بات سے اتفاق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر ہی ہونا چاہیے. آپ کے پیچھے میں اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں میرا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں سے یہ جملہ نکال کر لوگوں کو دکھا دیجئے جس میں نے یہ کہا ہو کہ خان صاحب کو اندر ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے یہ ضرور کہا, اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں کہا جب میں نے کہا کہ سب پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ڈیموکریسی لانی ہے اس ملک میں. صحیح. ٹھیک ہے. تو سب لوگ جو ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جب وہ ہٹا دیتے ہیں تو پھر ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں جی. بیکاز آبویسلی مجھے بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا. جی جی. بیسکلی مجھے یہ فیل ہوا کہ یو فیل انٹو اے ٹریپ اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی. آپ بھی اور سہیل احمد صاحب بھی. سہیل احمد صاحب نے تو خیر اس کے اوپر اتنا رسپونڈ نہیں کیا, آپ نے کیا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں جس طرح آپ نے رکھی, آپ کا رائٹ ہے, اس کے بعد آپ کے اوپر جو ہے آپ کی شروع ہوگی کریکٹر اسیسینیشن. آپ کی ویڈیو ہے, آپ بک گئے ہیں, آپ نے لفافہ لے لیا ہے, آپ کا وہ انٹرسٹ ہے. اصل مقصد صرف یہ پتہ کیا ہے, نہیں, بیکاز ایز جرنلسٹ وی فیس دس ایوری ڈے فرام دیم. روز ہوتا ہے. آپ نے تو اس شخص کو پہلی دفعہ آپ نے فیس کیا ہوگا نا. ہی از بین ڈوئنگ دس ود اس فار پتہ نہیں ہاؤ مینی ایئرس, اور جھوٹ کا پلندہ ہے سارا. بیسکلی ہاؤ یو فیل انٹو اے ٹریپ واز ہی گاٹ اے رسپانس فرام یو. He does not deserve a response. You fell into that trap, you gave him that response, and now اب ہوا کیا کہ آپ اور وہ ایک برابر آ گئے. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. آپ نے اب وہ جو شروع میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ آپ کا ایکسپیرینس میری عمر سے بھی 1 سال زیادہ ہے. I am 47, your experience 48. یا بٹ میرا یہ سوشل میڈیا پہ میرا پہلا نہیں وہ آپ کا پہلا ہے نا. ہم تو پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. تو وہ آپ جانتے ہیں نا جی کیسے ہینڈل کرنا ہے. 48 سالہ ایکسپیرینس آدمی کا ایکسپیرینس اور اس کا اسٹیچر یوں برابر لا کے کھڑا کر دیا جبکہ وہ اس قابل نہیں تھا. وہ غلطی تھی. دوسری بات, why is he, do you know why does he do that? Do you know what? I'll explain it to you. 1 منٹ کے لیے امیجن کیجئے, امیجن یور سیلف. ابھی تو آپ لاہور میں ہیں, پاکستان میں ہیں, اس پورے معاشرے کو, یہاں کی پالیٹکس کو, اس ملک کو آپ خود اپنے آنکھوں سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اپنے جاننے والوں سے, پیاروں سے, فیملی ممبر سے, سب سے مل رہے ہیں. یہ ریلیونسی ہے آپ کی, آپ پلیز بھی کرتے ہیں, لوگ آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک سسٹم چل رہا ہے نا جس کے اندر وسیم صاحب از دا سینٹرل پوائنٹ ان دیٹ ہول تھنگ. He has become irrelevant. He is not over here. وہ پتہ نہیں کسی ایک بالکل لونلی زندگی گزار رہا ہے. He wants relevancy. He wants کہ میں اس کو گالی دوں, میں اس کو برا بھلا کہوں, میں اس کو کچھ کہوں, میں 5 بندوں کو گالیاں دوں گا, ایک تو رسپانس کرے گا نا مجھے, ایک تو مجھے کچھ نہ کچھ کہے گا, اور جب مجھے کچھ کہے گا تو پھر اس کے بعد میری اور اس کی جو ہے نا ایک باکسنگ میچ سٹارٹ ہوگا. اس نے آپ کے ساتھ ایک باکسنگ میچ سٹارٹ کیا,
اینڈ یو فیل فار دیٹ. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آ گیا رنگ ہے, میں بھی گلو پا لینے چل بھی شروع کر. نہیں, میں وہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہوئی. وہ ٹھیک ہے, وہ مجھے شاید اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا, بٹ اس کا جواب دینے کی ایک وجہ تھی. جی جی وہ میں وجہ بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک. دیکھیں, میری پوری فیلڈ کو اس بات کا علم ہے کہ میں خان صاحب کا سپورٹر تھا. میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں, میں خان صاحب کا سپورٹر تھا, ہوں اور رہوں گا. آپ تو ابھی ازما بخاری سے ملے تھے نا. جی میں آتا ہوں, اس طرف آتا ہوں. جی, خان صاحب کا سپورٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ذرا سا آپ نے جی وہ میں گزارش کرتا ہوں. جی, میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ میں نے کیوں جواب دیا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کلیئر دیٹ کہ بھیا میں نے خان صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی. ان کے ساتھ بڑی جو میں نے بعد میں جو میں نے ویڈیو بنائی جس کے ریاکشن میں ایک غصے کی ویڈیو مجھ سے بنی, اس میں وہ 17 منٹ کی ویڈیو تھی منصور بھائی, اور اس میں 15.5 منٹ میں نے یہ کہا کہ خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. 10 دن ان کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے شدید گرمی میں, اور وہ یہ بھگت رہے ہیں, یہ بھگت رہے ہیں, یہ بھگت رہے ہیں. ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی, ان کی آنکھ ضائع ہونے والی ہے, وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا سکتے. یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ ان کو اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں. ان کو بالکل آپ نے مطلب ایک تو ٹھیک ہے, آپ نے اب شاہ محمود قریشی صاحب اندر ہیں, آلموسٹ سارے کیسز ان کے کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. کس کیس میں اندر ہیں میں نہیں جانتا, ایز اے جرنلسٹ آپ جانتے ہوں گے. کوئی ریلیونٹ آدمی, کوئی ایسا آدمی جو جا کے ان کے ساتھ بات کر سکے, وہ تو موجود ہی نہیں ہے. وہ بیچاری بہنیں ان کی دن بھر باہر بیٹھی رہتی ہیں, اور وہ ان کی سٹیٹمنٹس ہی میں سنتا ہوں جو وہ کہہ رہی ہوتی ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے ان پر کوئی 300-400 مقدمے بنا دیے ہیں. وہ کیسے باہر آئیں گے؟ تو باہر نہیں آئیں گے. سیاست کرنا ان کا حق ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے, یہ زیادتی کی ہے, تو بھائی سزا انہوں نے بھگت لی ہے. ان کی زیادتیوں کی ضمانت بھی تو ہوتی ہے نا. آپ ان کو ملک سے باہر نہ جانے دیں, آپ ان کو باہر تو آنے دیں, ان کو کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی تو اجازت دیں. مطلب یہ تو زیادتی ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل کسی غلط انداز میں یہ بات نہیں کر رہا. میاں صاحب بیمار ہوئے, آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے. ایک میرے بہت بہت پیارے دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے شو میں یہ کہا کہ باجوہ صاحب نے ان کو نہیں جانے دیا تھا باہر, میاں صاحب کو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا. ہاں بھائی, میاں صاحب کی رپورٹس آئی تھیں ہاسپٹل سے, ان کی رپورٹس آئی تھیں, اور وہ علاج بقول ان رپورٹس کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا رہا تھا نا کہ یہاں ممکن نہیں, یہ باہر پاسبل ہے. تو ان کو باہر بھیج دیا گیا. جس نے بھی بھیجا جی, اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کی زندگی کی ضمانت مانگ لی اس وقت کی گورنمنٹ سے, جو کہ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. کہ آپ آج میں شیئر کر دوں ایک چیز. جی, آج میں پتہ نہیں, شاید ہو سکتا میں پہلی دفعہ, کیونکہ اب آپ نے میاں صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے, جی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. یہ بیسکلی جب میاں صاحب بیمار تھے نا, جی, تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر رہنما, میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پرائیویٹ سیٹنگ تھی, میں ان کے گھر پہ تھا اسلام آباد میں, اور جب میں قریب کہتا ہوں تو وہ آج تک پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ صاحب, اور وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہیں. میں مطلب اتنا قریبی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ ٹاپ 5 کے اندر آتے ہیں. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میاں صاحب بیمار تھے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کے پاس, آپ گورنمنٹ ہیں, اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی, میں نے کہا جی میاں صاحب کی کیا کنڈیشن ہے, ایگزیکٹ کیا سچویشن. انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہرے ذرا. انہوں نے اپنا فون اٹھایا,
واٹس ایپ کھولا انہوں نے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو مجھے دکھایا. انہوں نے عمران خان صاحب کو میسج لکھا کہ واٹ از دا کنڈیشن آف میاں صاحب. یہ سینٹینس انہوں نے بھیجا اور اس کے بعد مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو میں نے بھیجا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کب آتا ہے, پرائم منسٹر کا جواب جو ہے وہ کب آتا ہے. اچھا, قدرتی طور پہ شاید اس وقت عمران خان صاحب کا فون ان کے ہاتھ میں تھا یا واٹ ایور از دا کیس, ہی ریپلائڈ اینڈ ہی سیڈ ہی از ویری سیریس. اوکے, اینڈ ہی شوڈ اٹ ٹو می. اوکے, شوڈ اٹ ٹو می. آل رائٹ. کہ یعنی عمران خان دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری واز کنونسڈ کہ میاں صاحب کی طبیعت واقعی بہت خراب. وہ رپورٹس دیکھ کے ہی نا, مجھے نہیں پتا, وہ رپورٹس دیکھ کے ہی نا, وہ دیکھے ان کی تو ملاقات نہیں ہو رہی تھی نا, وہ میاں صاحب کی رپورٹس دیکھیں انہوں نے اور اس کی روشنی میں ہی, کیونکہ یہ تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی کہا تھا نا جی, جو کہ ہیلتھ منسٹر تھیں اس وقت, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ان کی حالت تو بہت خراب ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ میاں صاحب کو اجازت دے دی گئی نا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اور آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اگر ان کے پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں سے اپنا علاج کروائیں. نو بگ ڈیل. اس ساری چیز میں جی میں اس لیے کہ یہاں خان صاحب کی اگر آنکھ کا ایشو ہے تو ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے ان کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں, وہ باہر تو نہیں جانا چاہ رہے نا, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے باہر بھیج دیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ٹرکی بھیج دیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے انگلینڈ بھیج دیں. ہو سکتا ہے ان کو آفرز ملی ہوں, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہو, لیکن ان کا تقاضا یہ تو نہیں ہے. ان کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیے آپ مجھے میرا ٹریٹمنٹ کم از کم میری مرضی کے ڈاکٹر سے کروانے دیجیے. ٹھیک ہے جی. آپ کو وہ تقریر یاد ہوگی جو انہوں نے امریکہ میں کی تھی اور کہا تھا کہ میں جا کے اے سی اترواتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ہمیں نہیں پتا منصور صاحب, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے, کیا میاں صاحب کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا؟ لگا ہوا تھا. کیا عمران خان صاحب کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے؟ کیا جس طرح کے کمرے میں عمران خان صاحب بند ہیں, کیا ایسا ہی کمرہ تھا میاں صاحب کا؟ میں نے نہیں دیکھا, میں ملا نہیں تھا جا کے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اے سی لگا ہوا تھا تو کمپیریٹیولی ذرا بہتر ہی کمرہ ہوگا. کتنے ٹن کا تھا یہ تو ہمیں ٹن کو چھوڑیے, ٹن کو چھوڑیے, یہ ہے کہ لگا ہوا, مطلب ایک ٹن کا بھی, ایک ٹن سے چھوٹا تو نہیں ہوگا نا جی, لگا ہوا تھا نا. چلیے یہ بات تو ہو گئی. میں قطعاً میاں صاحب کے خلاف نہیں ہوں, یہ میں ایک بات میں کلیئر کر رہا ہوں, میں کسی کے بھی خلاف نہیں ہوں, لیکن میں خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ میں ضرور اس پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریزائن کر گئے, ظاہر ہے وہ جب کوئی تکلیف میں ہو تو ہر کسی کی برداشت کی اپنی ایک حد ہوتی ہے. یہ تو دیکھیں نا جی, نیچرل سی بات ہے, کسی میں ذرا زیادہ ہوگی, کسی میں ذرا کم ہوگی, تو پارٹی تو تتر بتر ہو گئی. پارٹی میں کون بچا ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ ایک بہت ہی قریبی خان صاحب کے دوست کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. میں نے خان صاحب کے بہت قریبی میں بھی ان کا نام نہیں لے سکتا, میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ مولانا یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کچھ ایک میڈیٹر کا کیریکٹر جو ہے وہ کیجئے اور کوئی مذاکرات گورنمنٹ کے اور پارٹی کے جو ہیں وہ کروائیں. اور تو مولانا نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ میں پارٹی کے کس آدمی سے بات کروں. ڈرائیور تو نہیں پتا, مطلب کوئی ریلیونٹ آدمی جو ہے, اب جتنے پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ پولیٹیشنز تو نہیں ہیں, وہ تو لائرس ہیں. پولیٹیشنز یا اندر ہیں یا ریزائن کر چکے ہیں, تو میں کس سے بات کروں؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں جا کے خان صاحب سے ملا. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میری مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے
اور آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو جن لوگوں نے ریزائن دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا. اتنا اختیار تو انہیں ہے کہ وہ مولانا صاحب سے ملیں اور پھر ہم کچھ کوشش کریں کہ ہم نہ صرف گورنمنٹ سے مذاکرات کریں بلکہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کریں اور ہم اس کا کوئی راستہ نکالیں جو کہ درمیانی راستہ ہوگا. یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہو سکے گی, ایک درمیانی راستہ ہوگا. اس کا جواب نہیں آیا, اس کا جواب نہیں آیا. تو بات تو یہ ہے کہ لیڈر تو ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہی علیمہ بی بی بھی چلا رہی ہیں, بلکہ علیمہ بی بی نے تو یہاں تک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جو آپ نے پشاور کا جلسہ منسوخ کیا تھا, بھائی ایک بات ہی منوا لیتے. جب گورنمنٹ نے آپ سے کہا کہ اس کو آپ مؤخر کر دیں تو ایک بات ہی آپ منوا لیتے, پنڈی والا جلسہ. اور وہ بات یہ تھی کہ ہمیں ہماری مرضی کے ڈاکٹر سے تو ٹریٹمنٹ کروانے دیں. آپ نے یہ بھی نہیں کیا, آپ اس پر بھی رضامند ہو گئے. تو پھر میں نے کہا میں نے کہا کہ میں تو موروثی سیاست کے حق میں ہو گیا ہوں. اچھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں, اس خطے میں جو ڈائنامکس ہیں وہ تو یہی ثابت کرتی ہیں. بھٹو صاحب شہید ہوئے, آج ہم کہتے ہیں سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. ججز نے بھی کنفیس کیا کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. اگر بے نظیر بی بی نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہو. مجھے تو اتنا علم ہے کہ 2024 کے الیکشن میں اس پارٹی سے نشان چھینا گیا. کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, فل بینچ نے, میجورٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ایک پارٹی ہے اور ہمیں اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ان کو نشان دینا ہوگا. ایسے ہی ہوا جی. کیا ملا؟ نہیں ملا. کیونکہ یوں پارلیمنٹ میں تبدیلی ہوئی. اب ہمارے ہاں تو ترمیم کا یہ عالم ہے کہ 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں 23ویں 24ویں 26ویں 28ویں, پتہ نہیں ہم نے کہاں تک چلے جانا ہے, خدا کو معلوم, ہمیں نہیں پتا. اس کے بعد انہیں آلو, ٹینڈے, مٹر, گاجر, اس طرح کے نشانات جو ہیں وہ دے دیے گئے. اب میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ 2018 میں کیا ہوا تھا جی, RTS بیٹھ گیا تھا. میں 2024 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. یہ آلو, مٹر, ٹینڈے, گاجر, یہ ان سب کے باوجود آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ الیکشن کون جیتا تھا 2024 کا الیکشن؟ جی, پہلی بات تو مجھے وہ لگتا ہے وہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے. یہ میری رائے ہے. دھاندلی زدہ الیکشن کے بعد میں کس طرح رزلٹ بتاؤں گا کون جیتا تھا, آپ مجھے بتائیے. نہیں, دھاندلی تو سر کسی کی, دس از اے پارٹ آف, دیکھیں نا, دھاندلی کسی کے حق میں کی جاتی ہے, کسی کے خلاف کی جاتی ہے, اسی کو دھاندلی کہتے ہیں. چلے میں اس طرح, پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے, جی, میرا خیال میں ان کا نمبر اس اسمبلی میں زیادہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اچھا, کم ہے, بہت کم ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے فرمایا بہت کم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دھاندلی زدہ کہ وکٹم کون بنے, پی ٹی آئی بنے. اچھا, اس کے بعد ریزرو سیٹس پہ آ جائیے. کیا فیصلہ دیا کورٹ نے؟ کورٹ نے کہا کہ جناب ان کو نہیں ملیں گے کیونکہ یہ لوگ آزاد امیدوار ہیں. جی, جو پارٹیز ہیں یہ ڈسٹریبیوشن ان کے درمیان ہوگی, ریزرو سیٹ فار وومن اینڈ مائنورٹیز. جی, دونوں. نہیں, اس کے بعد پھر ایک فیصلہ آیا تھا, اور وہ یہی فیصلہ آیا تھا کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ ان کو ملنی چاہیے. پی ٹی آئی. ہاں, بعد میں اوور ٹرن ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بعد میں وہ ٹرن ہو گیا. وہ کہاں سے ہوا؟ وہ الیکشن کمیشن سے ہوا یا پارلیمنٹ سے ہوا؟ نہیں, سپریم کورٹ سے ہوا.
نہیں جی وہ کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور کورٹ بن گئی جی اسی نے ڈیسیژن دیا تو وہ دیکھیں نا وہ سر وہ اپیل سٹیج وہ والی سٹیج تھی نا جس میں کورٹ کے اوپر ایک اور کورٹ بن گیا نا جی تو پھر اس کورٹ نے یہ فیصلہ دیا نا تو وکٹم کون بنا؟ پی ٹی آئی بنی. یہ تو ہیں وہ سچائیاں جو میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا. سارا پتا سر. میں تو ایک ایکٹر ہوں جی. نہیں آپ کو سارا پتا ہے. میں تو ایک ایکٹر ہوں سر. میں تو ایک ایکٹر ہوں. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ مجھے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے پالیٹکس میں گھسیٹا جا رہا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں. نہیں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں کسی کے خلاف کیوں ہوں گا بھائی؟ اس لیے کہ جن کے بارے میں آپ کہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں یا اس کے خلاف ہوں یا اس کے خلاف ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا تو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس تو وہ پاور ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے. وہ ایک ہماری اینکر ہیں جو جاب لیس ہو چکی ہیں اس وقت، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو یہی جو سوال آپ نے عظمیٰ بی بی کے حوالے سے کیا کہ آپ تو عظمیٰ بی بی سے ملے جا کے. اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں کہ اس کی کیا وجہ تھی. ملنا ویسے بری بات نہیں ہے جی. میں عرض کرتا ہوں نا جی. دیکھیے مریم نواز بی بی نے ایک فلم سٹی اناؤنس کی ہے جو کہ سینکڑوں ایکڑ پہ مشتمل ہوگی اور بہت سارے فنڈز جو ہیں وہ اس کے لیے وہ دے رہی ہیں. بے شمار ایکٹرز نے یہ کہا کہ جی یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس لیے کہ نہ صرف ان کی روزی روٹی بلکہ بے شمار اور ٹیکنیشینز جو جاب لیس ہو چکے ہوئے ہیں ان کی روزی روٹی، فلم انڈسٹری سے لاکھوں افراد کی روزی روٹی منسوب تھی. ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی. سیٹ ڈیزائنر جی سر، ان کی فیملیز دیکھیے نا جی. مطلب ایک آدمی کے پیچھے 6 لوگ 7 لوگ 8 لوگ 10 لوگ ہوتے ہیں. تو بہت اچھا ایک کام ہے. اب اس میں ہمایوں سعید نے تعریف کی، بے شمار اور لوگوں نے تعریف کی، تو دیجئے ان کو گالیاں، دیجئے گالیاں کہ آپ نے کیوں کہا ہے یہ. آپ مجھے گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آرٹسٹوں کے حق میں بہت اچھے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے اس انٹرویو کے بعد آپ کو نون لیگ والوں کی طرف سے اب جی پڑھ رہی ہیں. مطلب آپ ادھر کی بات کریں تو ادھر والے شروع ہو جاتے ہیں، ادھر کی بات کریں تو ادھر والے. یہ میں آپ کے احترام میں اس پوڈ کاسٹ میں آیا ہوں بیکاز میں آپ کو ایک بڑا میچور اور بہت پائے کا اینکر سمجھتا ہوں، ہوسٹ سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو انکار نہیں کر سکتا تھا کہ میں ریفیوز کر دوں. ادروائز دونوں سائڈ ناراض ہوتی ہے نا جی، وہ وی گو تھرو دس ایوری ڈے. جی اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے تو کرنی ہے سچی بات اپنے تائیں. دیکھیے ویسے تو یہاں پر ہر کوئی اپنے تائیں سچا ہے. میں بڑا مجاہد بننے کی کوشش کروں کہ میں سچا ہوں، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہوگی. میں بے عقل سا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے مجھ میں بہت ساری خامی، بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اچھا عمل مریم نواز بی بی کر رہی ہیں وہ مختلف آرٹسٹ پروڈیوسرز، جیسے انہوں نے 3 کروڑ روپیہ بانٹا ہے فلم بنانے کے لیے کہ جی آپ فلم بنائیے، اچھی فلم بنائیے. اس میں بہت سارے لوگوں کو وہ پیسے ملے ہیں. اب وہ پیسے کیا ہیں؟ رشوت ہے؟ وہ پیسے لفافہ ہیں؟ وہ انہوں نے فلم کو بہتر کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے جو کہ اچھی بات ہے، اس میں کیا برائی ہے. میں بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ خالی فلم سٹی نہ بنائیے، آپ سینماز کو بھی امپروو کیجئے.
फिल्म सिटी में फिल्म्स तो बन जाएंगी, रिलीज कहाँ होंगी? जब स्क्रीन्स ही नहीं होंगी तो वो रिलीज कहाँ होंगी? मैंने क्योंकि अज़मा बुखारी साहबा की गुफ्तगू हो रही है, जी, मैं एक टॉपिक मेरे ज़हन में आया। आपने माशाल्लाह स्टेज पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बहुत एक्सपीरियंस आपका वहाँ भी है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि जब वहाँ पे डांस आना शुरू हुआ जी, तो मैंने ये शर्त रखी कि जब ये होगा तो मैं स्टेज पे नहीं हूँ। जी बिल्कुल, एंड दैट इज हाउ यू फॉलोड इट। और अल्टीमेटली फिर उसके बाद आपने स्टेज को भी छोड़ दिया कि नहीं यार मैं जी, इस पे नहीं कर जी, सकता। जी, मैं रिसेंटली अज़मा बुखारी साहिबा के मैंने चंद वीडियोस मैंने देखी जिसमें एक्चुअली इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वो खुद गई मुख्तलिफ उसके ऊपर, थिएटर्स के ऊपर, जी जी, एक किस्म के छापे जैसे आप कह सकते हैं, वो उन्होंने जी किया। जी जी। आपके ख्याल में ये हल है इस चीज़ का कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली खुद जाए और जाके कि जी ये दिखाओ मुझे ये क्या पहना है, कौन सा गाना लगा है, या इससे आपके ख्याल में चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी? अब मैं वो आपने चूंकि मुलाकात का जिक्र किया जी, तो ये उससे बिल्कुल रिलेटेड बात है ओके, कि ये मुलाकात क्यों हुई। ठीक है। उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, अच्छा, उन्होंने इरफान खूसट साहब को बुलाया, खालिद अब्बास डार साहब को बुलाया, सारा एक्सपीरियंस, सुहेल अहमद साहब से ये कहा कि आप तशरीफ़ लाइए। वो हमसे हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे सर, ये पूछना चाह रही थी कि थिएटर को बेहतर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, और उन्होंने कन्फेस किया कि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अच्छा, अज़मा बुखारी साहब, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो देखिए ये थिएटर अब हो चुका हुआ है प्राइवेट, ठीक है ना जी। अब उसकी रिकॉर्डिंग्स, उस पर आपने कैमरे लगाने हैं, फलां करना है, इस तरह से नहीं होगा सर। यहाँ पे ये ठीक नहीं होगा सर। 105 किलोमीटर के ऊपर जाने वाली गाड़ी को जो है फॉरेन मोटरवे पे रोका जा सकता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डांस नहीं रुकवाया जा रहा है? नहीं रुकवाया जा रहा जी। देखिए गुजारिश ये है कि डांस में कोई बुराई नहीं है, अच्छा, डांस में कोई बुराई नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जो ड्रामे हुए हैं ना जी पास्ट में, जैसे अनारकली हुआ था यहाँ पे, बहुत ही शानदार हसीन प्ले था। नईम ताहिर साहब ने उसको डायरेक्ट किया था और बहुत शानदार एक्टर्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। उसमें भी डांस था, लेकिन वो सिचुएशनल क्लासिकल डांस था। सिचुएशन बना दी जाती है ना, ठीक है। अब नहीं जी, वो सिचुएशन नहीं बनाई जाती ना जी। ये नहीं है ना जी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है ना जी कि ड्रामा अगर 2 घंटे का है या 2.25 घंटे का है तो उसमें अगर 15 डांस होंगे या 12 डांस होंगे तो आप कैलकुलेट कर लें कि 12 को आप अगर 3-3.5 मिनट पर भी एक डांस को लेके जाएं, 3 मिनट डालें तो 36 हो गए। 36 हो गए ना जी। तो 36 से 40 मिनट तो यही निकल गए डांस में डांस में ही। बहुत इस पर क्रिटिसिज्म हुआ कि जी आप क्यों मिलने गए हैं। भाई हम थिएटर लवर्स हैं, थिएटर हमारी जिंदगी है। हमने बहालत मजबूरी इसे छोड़ा था, खुशी से नहीं छोड़ा था। मैं वैसे एक बात क्लियर कर दूं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू मीटिंग हियर, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मतलब आई एग्री विद यू कि आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने अगर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से नहीं मिलना तो और किससे मिलना है? जी एक बात, लेकिन कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट, आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, मैंने सुहेल अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी इस टॉपिक के ऊपर, जी जी, लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप जैसे सीनियर्स इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे? आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका? इसका देखिए, उनसे जो मुलाकात हुई उसमें हमने अपने ताईं उन्हें कुछ प्रपोजल्स दिए और इसका जिक्र, इस मुलाकात का जिक्र मैं अपने पॉडकास्ट में कर चुका हूँ। ठीक है, जो अहमद भट्ट के साथ पॉडकास्ट था, उसमें मैं ये कह चुका हूँ कि अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो हैं उनके साथ एक मुलाकात जो है वो होगी और उसमें हम जो भी अपने ताईं थिएटर की इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे। सोल्यूशन उसका है जी, वो ये है कि आप जितने भी एक्टर्स वो हैं जो दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड, जिनमें मैं उंगलियों पे नाम आपको गिनवा देता हूँ। नसीम विक्की है, एक शानदार एक्टर है, शानदार एक्टर है। नासिर चिन्योटी है,
افتخار ٹھاکر ہے, کیسر پیا ہے, سلیم البیلا ہے, اور بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں. ان سے ایک ملاقات ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم سے مراد یہ کہ میں کرنا چاہتا ہوں, اور پھر میں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھیٹر کی بدنامی کا دھبا آپ پر لگ رہا ہے. آپ جب ٹیلی ویژن پہ پرفارم کرتے ہیں, ڈفرینٹ شوز میں آپ دیکھتے ہیں انہیں بیٹھے ہوئے, جو انفرٹینمنٹ کے جو پروگرامز ہیں, ان میں یہ اتنے ہلیریس ہیں کہ ان شوز کی سکسیس بیسکلی ان لوگوں کی وجہ سے ہے. جیسے آفتاب اقبال صاحب نے جب شو شروع کیا تھا تو کریڈٹ تو وہ سارا خود لیتے تھے, لیکن سر جب ان کے شو سے یہ لوگ باہر نکلے تو کہاں گیا ان کا شو؟ سو ایسا نہیں ہوتا. ایک جو اس طرح کے شو کو ہوسٹ کر رہا ہے وہ پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے, اس کو نو ہاؤ ہونی چاہیے, وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہونا چاہیے, لیکن ان کی شدید ضرورت اس میں ہے تاکہ آپ کی سنجیدہ بات بھی لوگ سنیں, اور اس کے ساتھ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ لکڑ دے نال لویا بھی تردا ہے. یہ ایک کمبینیشن ہے. نہیں, میں تو سر میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں نا. جی, جس طرح مولا جٹ ہے, جی, ٹھیک ہے, سپر ڈوپر ہٹ فلم پاکستان کی. جی جی, وچ نوری نت کاٹ دے مولا جٹ فلاپ ہو جانی. جی, ایسا ہی ہے جی, بالکل بالکل. شولے فلم میں امیتابھ بچن اور دھرمیندر ہیں, گبر سنگھ کاٹ دے فلم فلاپ ہو جانی. جی بالکل, اور ہو گئی تھی شروع میں ہو گئی تھی. تو وہ آپ کو یہ سارے انگریڈینٹس چاہیے, ایگریڈ. جی, لیکن اب میرا اس پہ ایک پوائنٹ یہ ہے, آپ نے جو ابھی آپ نے کہا کہ جی میں ان سب سے ملنا چاہتا ہوں, اور میں اس کے بعد انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جی اس کا دھبا جو ہے وہ آپ کے اوپر لگ رہا ہے. سر یہ 14 سال کے بچے ہیں, نہیں یہ 14-15 سال کے بچے ہیں, کو یہ نہیں پتا کہ ایکچولی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا کیچڑ کے جو چھینٹے ہیں وہ ہمارے پہ بھی گر رہے ہیں. وہ اس کا ایک بہتر حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے, اور خدا گواہ ہے کہ اس میں ہمیں نہ کوئی دیکھے, مطلب ایکٹرز کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کے لیے کالونی بنائی گئی ہے, کوئی پلاٹ دیے گئے ہیں. آپ عظمہ بخاری صاحبہ سے ملے, آپ نے اور لوگوں کے بھی نام لیے, وہ بھی ملے. ان میں سے ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, میں نام نہیں لوں گا, جی, انہی میں سے ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ اٹیمپٹ کی ہوئی ہے. جی 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 جی, یہ ڈانس شانس وغیرہ کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا جب ہم نے یہ سب کچھ کیا نا, تو اور جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ, انہوں نے کہا میں اس وقت, کہ مجھے نہیں پتا کس منسٹر سے وہ اس وقت ملے تھے, انہوں نے کہا جب میں مل کے باہر آیا نا تو یہ بات مارکیٹ میں پھیل گئی, یا پتہ نہیں اگلے دن اخبار میں آ گئی کہ جناب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان صاحب نے یہ ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا مینوں 36 کڑیاں دے فون آ گئے کہ تسی سر ساڈے مطلب رزق دے اوتے لت مارن لگے کی ہو گیا تانوں, اے کیڑا کم پھڑ لیا. ایک یہ سیگمنٹ میرے پیچھے پڑ گیا, اور ایک دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ پروڈیوسروں کا پڑ گیا کہ جی تسی کی شو بند کرانے نے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تھیٹر, اینڈ یو کین obviously disagree, حقیقت کیا یہ نہیں ہے کہ ہمارا تھیٹر ایکچولی اب کامیڈین سے زیادہ ڈانسروں کا محتاج بن چکا ہے. جی, یہی وہ بات ہے جسے ہم تھوڑا سا براستہ ان لوگوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ول دے ڈو دیٹ؟ اسکرپٹ کے ساتھ سر, کانٹینٹ کے ساتھ. اگر دیکھیے تھیٹر میں اگر کوئی ڈرامہ ایسا ہوگا جس میں کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو یہی کچھ ہوگا. نہیں تو وسیم صاحب, آپ کو یاد نہیں ایک دفعہ ایک وہ رول امپلیمنٹ ہوا تھا کہ جناب پتہ نہیں ایک ڈرامے میں کیا 4 ڈانسز ہوں گے, مجھے میرے علم میں نہیں. اس کا ایک لمٹ میں میں اس کے اوپر بھی ہنستا تھا, میں نے بتایا مجھے سر کوئی مطلب تسی زبردستی 4 گانے یا 5 گانے تسی ضرور آپ نے 19-20 سال ہو گئے جی, میں بیک سٹیج بھی نہیں گیا. جی, مجھے اتنا پتا ہے کہ جس دور میں ہم پلے کرتے تھے, دیکھیے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم سے بھی کچھ زومانی باتیں, کچھ ولگر باتیں ضرور نکل گئی ہوں گی. ہم کوئی پارسا لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ ان کی کچھ تھوڑی سی لمٹ تھی. ہمیں اتنا پتا ہے کہ
بہت کلاس کی آڈینس آتی تھی پلیز دیکھنے کے لیے, کیونکہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی پاکستان میں. اور کون سی انٹرٹینمنٹ ہے؟ یا فلم ہے, یا تھیٹر ہے, یا ٹیلی ویژن ہے. ٹی وی کو آپ گھر پہ دیکھتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ آپ آؤٹنگ کے لیے جائیں, آپ کوئی اچھا تھیٹر دیکھیں, اچھا سینما دیکھیں, اس کے بعد کھانا کھائیں اور پھر گھر آئیں, وہ ویکینڈس پہ ہو. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ جی ولگر جگت جی ماری گئی, مجھے یہ فیل ہوتا ہے بیکاز میں بھی اپنی جوانی سے جو ہے میں تھیٹر کو دیکھتا آیا. جو مجھے ایک پرابلم نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس کا میٹر جو ہے نا وہ آہستہ 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 آگے کی طرف گیا. پہلے یہ ولگیرٹی کی گاڑی جو ہے وہ پہلے گیئر میں چلتی تھی, اس کے بعد ایک نئی بریڈ آئی, اس نے کہا تسی کی پہلی گڈی گیئر چلا دو, میں دوجے چلا کے جانا ہے. اس کے بعد ایک تیسری بریڈ آئی, اس نے کہا آپ سیکنڈ میں چلا رہے ہیں, میں تھرڈ میں لے کے جاتا ہوں. اس کے بعد ایک چوتھی بریڈ آئی, وہ اس سے بھی زیادہ تیز ہو گیا, اور اس کے بعد ایک پانچویں بریڈ آئی. آئی ہیو ایکچولی ناؤ سین کلپس وچ آر نتھنگ شارٹ آف پون جوکس, سیریسلی, جس میں کوئی زوم آنے بھی گفتگو نہیں ہے, ڈائریکٹ گفتگو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ کچھ ڈرامے ایسے ہیں اور کچھ کلپس میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ ینگر لوگ جو ہیں, تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اس طرح کی چیز کو, عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے. وہ ایسے کلپس ہیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ تو کیا, آپ اکیلے بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ اکیلے بھی دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو حد ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ڈانسر جو کہ ڈانس کر رہی ہے وہ ایک سلجھا ہوا اچھا ڈانس کر سکتی ہے. آپ کروانا نہیں چاہتے اسے؟ آپ دیکھیں نا جی, اب آپ سے مراد آپ نہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تو یہی ایک بات ہے نا کہ پروڈیوسر اس بات پہ اوفینڈ نہ ہوں کہ جی آپ چاہتے ہیں ڈرامے بند ہو جائیں. ہر کس نہیں چاہتے کہ ڈرامے بند ہوں, ڈراموں کو ہونا چاہیے, ڈانسز بھی ہونے چاہیے, ایک آرٹ کا ایک حصہ ہے, بڑا خوبصورت حصہ ہے. مجھے ایک دم یاد آیا وسیم صاحب, آپ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ سیٹ اپس کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ پروڈیوسروں کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی سمجھو, سچویشن بناؤ, اس کے مطابق ڈانس ڈالو, کامیڈی بھی ساتھ ہونی چاہیے. سی سی ڈی میں آپ ڈائریکٹ گولی مارنے کے بھی حق میں. یہ دو چیزوں کا کمپیریزن دیر از اے پرابلم نا. آپ ایک جگہ معاشرتی جرم ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ولگیرٹی ہو چکی ہے کہ اکیلا بندہ بھی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک. اور دوسری جگہ کے اوپر آپ ہی کے معاشرے کے اندر انصاف کا حصول جو ہے یا نظام اس طرح بنا دیا گیا کہ یار کیس شیس بعد دیکھیں گے, پہلے گولی تو مارو نا. نہیں, وہ انصاف یہ بھی غلط ہو رہا ہے. دیکھیں وہ بھی غلط. دیکھیں انصاف کا حصول جو ہے وہ تو یہاں پر بھی کس لیے ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جسٹس سسٹم. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں نا یہ کس کے انڈر ہے, کون سینسر کرتا ہے اس کو, کس کے اختیار میں ہے کہ اگر میں نے کوئی گندی بات کی ہے یا میں نے کوئی گندا ڈانس کروایا ہے تو مجھے 6 مہینے کے لیے بین کر دیجئے, 3 مہینے کے لیے بین کر دیجئے, میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں ہوتے, میں سوچوں گا کہ یار یہ نہیں, وہ سر وہ پھر اگلے دن کھل جاتا ہے نا, بات تو وہیں پہ آ گئی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر, بات تو وہیں پہ آ گئی. آپ کی برادری اس کو سپورٹ کرتی ہے نا سر. ہائے دیکھو کتنا ظلم ہو گیا, ہائے تجھے تھیٹر بند کرتا, ہائے دیکھو تجھے بندے تو بین کرتا. یہ دیکھیں یہ بھی الزام, یہ پرابلم ہماری جرنلزم میں بھی ہے. بائی دا وے یہ میں اور وی آر سیلنگ ان دا سیم بوٹ, بیکاز آئی آلسو تھنک دیر آر مینی جرنلسٹ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس جنگ کے دوران, جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی. اس سے پہلے 2014 کا خان صاحب کا دھرنا, 35 پنکچر کی سٹوری, آپ کو پتا ہے کتنا بڑا یہ اس نے نقصان پہنچایا اس ملک کو. اور بعد میں جو ہے انہوں نے کہا میری وہ فیک نیوز تھی, وہ غلط تھی وہ خبر. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا واٹ یو ڈڈ ٹو دس سوسائٹی جسٹ بائی سیئنگ دیٹ کہ جی 35 پنکچر لگا دیے گئے, خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دے دیا آپ کی. آپ سر جرنلسٹ ہیں, اب جرنلزم پر تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں بھائی جان, ہم تو خود مان رہے ہیں, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ساڑیاں غلطیاں ہی ہیں. آپ کے تو وہ جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ سے کہ جو بہت سینئر بھی ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے, مگر ان کے کارنامے آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں.
ان کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں. اب ہم نام تو نہیں لے سکتے. جرنلزم میں کیا ہے مجھے یہ بتائیے. ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار کے مار دیا گیا. کتنے پروگرامز ہوئے اس کے اوپر, کتنا انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوا اس کے اوپر. کراچی میں ولی بابر کو گولی مار کے مار دیا گیا. کیا ہوا اس کے اوپر؟ جو اریسٹ ہوئے تھے وہ بری ہو گئے. جرنلزم میں کیا ہے؟ جرنلزم میں بھی آڈا ہے. میں بڑا ہوں, آپ چھوٹے ہیں. میں سچی بات کر رہا ہوں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. میرا ٹلٹ اس طرف ہے, میرا اس طرف ہے. ہم تو پروگرام دیکھ کے, ہم کیا عام عوام پروگرام دیکھ کے یہ جج کر لیتی ہے کہ یار اس کا ٹلٹ کس طرف ہے, یہ کس پارٹی کی طرف ہے. اس ٹاپک پہ یہ کیا یہ جائز تنقید کرے گا یا ناجائز تنقید کرے گا؟ اور اگر آپ مطلب آپ سے مراد یہ کہ ہم جیسا کوئی آدمی اس میں بیٹھا ہو تو وہ بول بھی نہیں سکتا کہ یار آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے. اب جو کچھ میں نے کہا اس پر کتنے پروگرامز ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے. میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھتا ہوں. سہیل صاحب نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی. سہیل صاحب نے یہ کہا کہ 13 سال زرداری صاحب نے قید کاٹی. کس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کہا نا کہ بات تو یہ بھی سچی ہے, لیکن یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ یہ سوال کس کا بنتا تھا؟ جرنلسٹ کا. تو کیوں نہیں پوچھا انہوں نے جب وہ اس پروگرام میں؟ جی. کون؟ وہ کامران شاہد صاحب کا شو تھا. جی. وہ تو کامران شاہد صاحب بھی بتا سکتے ہیں. میں جنرلی ایک بات پوچھ رہا ہوں سر. میرا دیکھیں نا, میرا ایک بہت ہارملیس سا ہے کہ آپ ادھر کہتے ہیں نا وہاں پہ, آپ ان کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہ لو بھائی. آپ اب میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی یہ پوچھنا, بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب بھی 13 سال اندر رہیں. سر وہ نہیں, یہ میں جی کیونکہ سوال کرنا جواب دینے سے زیادہ آسان ہے. اب وہی کہہ رہا ہوں نا جی, وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ جب آپ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تو پھر آپ پر جو بھی سوال کیے جائیں گے آپ نے ان کا جواب جو ہے وہ دینا ہے. آپ کو اسی لیے اب ہم نے جب پروگرام شروع کیا جی میں نے آپ سے کیا کہا تھا, میں نے کہا یہ ہم ویسی پر ڈسکشن کریں گے جی, کوئی ایسے کوئی ہارڈ کور انٹرویو نہیں ہے. ہاں میں اب دیکھیں میں کامران شاہد صاحب سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور میرے پیچھے تمام جماعتیں پڑے ہوئی ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਲਿਆਓ. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ. ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اکلے نہیں ہے. وہ نہیں ہے, میرے کہنے کا مقصد دوست یار ہوتے ہیں, ایسے یہ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. بٹ میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس سوال کا تو جو کاؤنٹر سوال تھا وہ تو یہ تھا نا کہ کیا عمران خان نے کیا تھا وہ. ایک لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے. ٹھیک کہہ رہی ہے, ٹھیک کہہ رہی ہے, میرے نزدیک ٹھیک کہہ رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک غلط کہہ رہی ہو. یہ دو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں نا جی, اس پہ کوئی جھگڑا تھوڑا ہی ہے. آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں, میں اپنی بات پہ ڈٹا رہوں گا. جیسے میں نے کہا کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ خان صاحب نے کہا کہ جی بہت نیچے گر گئے ہیں اور ان کی جان خطرے میں ہے, دیا گیا. وسیم صاحب آپ نے خان صاحب کے حوالے سے جو رائے دی 9 مئی جو ہے اس کا کون ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کون ہے؟ دیکھیے میں اس پر یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے, اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا.
میں اس پر صرف آپ سے ایک اس حوالے سے ایک کاؤنٹر کویسچن ضرور کرنا چاہوں گا. میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا کہ آپ نے تو اس کو کور بھی کیا ہوگا نا, یہ کوئی 1000 سال پرانی بات تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو جرنلزم میں بہت ماشاء اللہ ٹائم ہو گیا ہے, تو آپ نے اس کو کور کیا ہوگا, تو آپ کے پاس وہ فوٹیجز موجود ہوں گی, میرے پاس نہیں ہیں, نہ میں نے دیکھی ہیں. اس لیے میں اس سوال کا کیا جواب دوں جس چیز کو میں نے وٹنس نہیں کیا, صرف میں سن رہا ہوں کہ یہ ہوا اور یہ فلاں نے کیا, یہ فلاں نے کیا, یہ فلاں نے کیا. اس میں صرف میں یہ تو سوچ سکتا ہوں کہ اچھا ایک شخص ایک وقت میں ملتان میں بھی تھا, کراچی میں بھی تھا, لاہور میں بھی تھا, تو کمال ہے کہ ایسا تھا, کمال ہے. کیونکہ ایک بار پھر یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس کی فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی, میں نے بخدا نہیں دیکھی. میں نے دیکھی ہوتی میں ڈٹ کے اس کو کنڈیم کرتا, میں ڈٹ کے کہتا کہ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں, ہمارے دل میں ان کی رسپیکٹ ہے, وہ ہر روز شہادتیں دیتے ہیں, وہ ایک محاذ پر نہیں کہیں محاذوں پر جنگ لڑتے ہیں. سو اگر یہ سب کچھ کسی ایک پارٹی نے کیا ہے, میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, میں نے اس کی کوئی فوٹیج نہیں دیکھی. اگر میں نے دیکھی ہوتی تو میں ضرور اس پر تنقید کرتا. سو اس لیے میں اس کو ویل لیفٹ ہی کروں گا, میں اتنے سینسٹیو ایشو کو نہیں چھیڑوں گا. ٹھیک ہے, ابھی نہیں چھیڑیں گے, بعد میں چھیڑیں گے, مطلب ایک تو ہوتا ہے نا آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہوا. دیکھیے جب دکھا دی جائے, جی دکھا دی جائے تو ضرور, بالکل میری بالکل 101% جی. پھر تو کوئی تو دیکھے نا, ایک چیز آپ مجھے بتا رہے ہیں, ایک چیز ہے جو میں نے دیکھ لی ہے. میں اپنی فیلڈ کے بارے میں آپ سے کچھ کہوں, آپ نے وہ نہ دیکھی ہو, میں کہوں کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا یہ بڑا بد کردار ہے, اس نے یوں کیا ہے. سر آپ میرے منہ سے سن رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو نہیں اسے, یا تو میں دکھا دوں. اس کی فوٹیج تو ٹی وی پہ کئی دفعہ دکھائی گئی ہے نہیں, کون سی والی؟ ایک GHQ حملہ ہوا تھا پنڈی میں, ایک جنا ہاؤس کے اندر اٹیک ہوئے تھے, تو اس طرح کی فوٹیج تو بہت دفعہ ٹی وی پہ پلے ہوئی. جی لیکن وہ جو جنا ہاؤس پہ جو اٹیکس ہوئے تھے اس میں جہاں تک کی فوٹیج میں نے دیکھی ہوئی ہے, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگ اندر مت جائیے, آپ لوگ اندر مت جائیے, اس میں ہم پر ہی بات آئے گی, یہ ہمارے لیے خرابی کا باعث بنے گی. بخدا میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں نے یہ فوٹیج ضرور دیکھی ہوئی ہے. اچھا, اور اگر چلیں اسی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس کراؤڈ کو لبرٹی کے چوک سے لے کے وہاں تک لے کے جائیں جی, اور اس کے بعد وہاں پہ کہیں کہ آپ اندر نہ جائیں جی, اور اس کے باوجود لوگ اندر چلے جائیں جی, تو کون قصوروار ہے؟ میرا خیال ہے کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ تو نہیں, وہ نہ ہوا نا جی. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں کھڑی ہو کر تو وہ خاتون یہی کہہ رہی تھی نا, میں یہ کہہ رہا ہوں پرامن احتجاج جو ہے وہ تو کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے, بشرطے کہ وہ پرامن ہو. ہاں اگر آپ اس کو توڑ پھوڑ کریں گے, زیادتی کریں گے, تو پھر ریاکشن ایسا ہی آئے گا, پھر ایسا ہی آئے گا. اب وہ لے کر گئیں کراؤڈ کو وہاں, اگر تو اس حوالے سے لے کر گئیں کبھی سب نے پرامن رہنا ہے, کسی نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی, تو اس میں کوئی برائی نہیں. اگر انہوں نے انہیں پرووک کیا وہاں کہ اندر گھس جاؤ, آگ لگا دو, گیٹ توڑ دو, یوں کر لو, تو یقیناً وہ, اور اگر کراؤڈ آپ کنٹرول سے باہر چلا جائے, پھر لے کے کراؤڈ آپ گئے لیکن پھر آپ کے کنٹرول سے نکل گیا,
جی اور آپ لیٹ سے 500 بندہ لے کر گئے تھے, 100 اندر گھس گیا, جی لے کے آپ گئے تھے 500, جی نا ہو از ریسپانسبل؟ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ کراؤڈ کو یہ کہہ کر لے کر گئے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کراؤڈ ہے. اب اگر وہ بپھر گیا اور اس نے کچھ ایسا کیا تو اس میں کچھ تو آپ پر بات آئے گی. وسیم صاحب میں تھوڑا ٹاپک چینج کروں گا. آر یو ایکٹیو ووٹر؟ آپ ووٹ کرتے ہیں؟ جی میں ووٹ کرتا ہوں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے کیا تھا؟ جی پچھلی دفعہ بھی کیا اس سے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا. مطلب ریگولرلی کرتے ہیں؟ جی میں ایک آدھ مرتبہ نہیں کر پایا بیکاز آئی واز ان کراچی. اچھا, جب الیکشن ہوا تو میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکا. پچھلی دفعہ کیا؟ پچھلی دفعہ میں نے یہ 2024 میں نے کیا تھا. اس سے پہلے میں نے جنہیں میں بالکل صحیح سیاسی ورکر سمجھتا ہوں, خواجہ سعد رفیق, میں نے ان کو ووٹ دیا تھا. پچھلی دفعہ نہیں جی, اس سے پہلے 2018 میں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے پچھلی دفعہ خواجہ سعد رفیق کو نہیں دیا کیونکہ حلقہ تو آپ کا وہی ہے. جی 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 پچھلی دفعہ نہیں دیا. آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو نہیں دیا؟ آپ نے جس کو دیا وہ اسمبلی میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسمبلی میں ہے. اچھا, میرا خیال ہے. نہیں مطلب میرا خیال علاقے کے تو دو ہی جماعتیں. خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے اس مرتبہ اسی حلقے میں کھڑے ہوئے تھے نا, خواجہ سعد رفیق صاحب جہاں پہ آپ کا ووٹ ہے. ہاں لیکن وہ لطیف کھوسہ صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے نا. آپ کا جہاں پہ گھر ہے وہ تو لطیف کھوسہ اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا حلقہ بنتا ہے. کھوسہ صاحب اسمبلی میں ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو انہیں کو ووٹ کیا. ہاں جی جی یعنی آخری ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کو کیا. جی بالکل بالکل بالکل. گالیاں بھی پی ٹی آئی سے پڑ رہی ہیں آپ کو. جی ان سے پڑھ رہی ہیں جی. الحمد للہ الحمد للہ. بالکل آئی ایم سوری, یہ بات پہلے بڑی بالکل 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 بالکل. اب آپ اب دیکھیں میں یہ اب بھی کہہ رہا ہوں, میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے نا جی, وہ اس کا تقدس کچھ اور ہوتا ہے. وہ پارٹی کے اندر بھی سٹینڈ لے لیتا ہے, اور خواجہ سعد رفیق ان میں سے ایک ہیں. تو وائی ڈڈ یو ووٹ ہم؟ وہ اس مرتبہ نا جی کچھ ہمیں لگا کہ یار یہ ذرا زیادتی ہو رہی ہے. خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آج اگر الیکشن تو کس کو ووٹ کریں گے؟ اب آج اول تو الیکشن ہوں گے نہیں. نہیں ابھی نہیں ہوں گے. ابھی تو ہمیں دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. جب ہوں گے جی جب ہوں گے تو تب فیصلہ کریں گے. ابھی سے تو ہم دونوں سائڈوں کو ووٹ ڈالا ہوا ہے اس لیے. نہیں ڈالا ہوا ہے, بالکل ڈالا ہوا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی ایک زمانے میں بی بی کے زمانے میں بی بی کو ووٹ ڈالا ہوا ہے جی. بی بی کی جماعت کو ووٹ ڈالا ہوا ہے. ہم بی بی کو بہت بڑا لیڈر مانتے تھے, مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. اچھا چلے میں اسی طرح کر لیتا ہوں. اگر آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ حیات ہوتی جی اور آپ ہی کے حلقے میں الیکشن میں جو ہے نواز شریف صاحب, تو حالات یہ نہ ہوتے. نہیں میں سوال کچھ اور ہے. نواز شریف صاحب, محترمہ بینظیر بھٹو اور عمران خان, تین لوگ آپ کے الیکشن میں کھڑے ہوتے, کس کو ووٹ کرتے ہیں؟ نہیں حالات ہی یہ نہ ہوتے جی. نہیں نہ ہوتے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات یہ نہ ہوتے. سکون ہے, پیٹرول 60 روپے فی لیٹر مل رہا ہے. وہ جس نے کیا ہوا ہے 60 روپے لیٹر اس کو دیتے نا جی. وہ تینوں میں سے کوئی بھی ہوتا. مطلب ہماری I personally think that I have at the moment میں نے تو جس کو ووٹ دیا ہوا ہے میں نے بتا دیا کہ میں نے اس آدمی کو ووٹ دیا, یہ سوچ کے ووٹ دیا کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. آج بھی آپ کی سمپتی ویسی رہے گی؟ جی میری سمپتی آج دن تک تو اس بندے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور میں اس بات پر میں یہ کریڈٹ نون لیگ سے نہیں چھین سکتا کہ میرے پچھلے ویلاگس میں بھی اور میرے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ سب کچھ سننے کے باوجود وہ ہمیں یہ رسپیکٹ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بلا کے کہتے ہیں ہمیں مشورہ دیجیے. صحیح. تو اس بات کا احترام تو ہمیں کرنا پڑے گا. بزدار صاحب کے دور میں بلایا گیا تھا آپ کو؟ بزدار صاحب کو تو پتہ نہیں خود بھی کوئی بلاتا تھا کہ نہیں بلاتا. ہمیں کیا بلانا تھا انہوں نے.
بزدار صاحب کے دور میں جو صاحب تھے وہ تو فیاض الحسن چوہان صاحب بھی تھے, جی بیچ میں وہ بھی آئی تھی, عاشق امان جی مطلب ایک سے بڑھ کے ایک بات کر رہے ہیں نا آپ. مطلب فردوس عاشق امان صاحبہ تھیں, فیاض الحسن, ان کا فن سے کیا تعلق ہے؟ ایک اور صاحب بھی آئے تھے بیچ میں, میں بھول رہا ہوں اس وقت کا نام, وہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, بعد میں پی ٹی آئی میں آئے تھے, خیر وہ بھی آئے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی اس سارے حادثے سے پہلے یہ جو کچھ ہوا, حادثہ مطلب وہ اچھا یہ خان صاحب کے اریسٹ سے پہلے, ٹھیک ہے, ان کے اریسٹ سے پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب کی کیا سٹیٹمنٹس تھیں؟ وہ گرفتار ہونے سے میرے خیال میں 3-4 دن پہلے تک ہی کہہ رہے تھے کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا, عمران خان دنالی ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور اب کیا ہے؟ اب تو وہ خان صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے, جتنی گھڑیاں اس نے چوری کی ہیں, جتنا فلاں انہوں نے کیا. اب اس پر بھی ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے نا منصور بھائی, توشہ خانہ پر ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے نا. اب یہ تو ایسے ہی ہے سر کہ 3 مریض ہیں اور میں یہ کہوں کہ جناب آپ 2 تو پپیتا کھا سکتے ہیں, آپ مت کھائیے گا, آپ کو الرجی ہو جائے گی وہ کھانے سے. تو وہ الرجی خان صاحب کو ہو گئی ہے, باقیوں کو نہیں ہوئی. ایسے مطلب توشہ خانہ ایک ایسی جگہ ہے جس سے کس نے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ سر وہ لا میں تھی, وہ لا میں تھی. چلیے آپ کی بہترین بات یہ ہے جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے سوالوں کے جواب آپ دے رہے ہیں. میں تو حاضر ہوں, میں تو نہیں دے سکتا. اچھا میرا وہ تھوڑی دیر پہلے جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جرنلسٹ کو سوال کرنا چاہیے, اور جرنلسٹ ڈرتے ہیں پوزیشن لینے سے. There are different reasons. I am not scared about that. You can ask me anything. بلکہ آپ نے خود فرمایا آپ پوڈکاسٹ کرتے ہیں, wanted to invite me. Do invite me. It will be an honor to sit in your show. جی it will be an honor for me. میں کھڑے ہو, آپ ہم سے سوال کریں. میں میرے لیے آنر کی بات ہوگی جی. میں نے تو کچھ جرنلسٹ جو ہیں ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ میرے پوڈ کاسٹ میں اگر آئیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, اور مجھے اس سے میں کچھ تھوڑا سیاسی شعور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ٹریپ کر دیا گیا, مجھے اتنا شعور شاید مل جائے کہ میں آئندہ ٹریپ نہ ہو سکوں اس میں. یہ بات مجھے بہت سارے لوگوں نے کہی, بلکہ ایک صاحب کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. ان کا یہی عظمیٰ بی بی کے ساتھ جو میری تصویر آئی, وہ جب میں وہاں گیا تو وہ باہر کھڑی تھیں مجھے ریسیو کرنے کے لیے. آئی ایم آنرڈ. بڑی بات ہے منسٹر آپ کو ریسیو کرنا, ان کی مہربانی ہے. ایسے ہی انہوں نے عرفان کھوسٹ صاحب کو ریسیو کیا تھا. انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے, کیونکہ وہ ان کے کمر میں ان کی ڈسک کی پرابلم ہے, وہ اپنے ساتھ ان کو کمرے میں لے کے گئیں. مجھے بھی وہ, اور ڈار صاحب کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا, مجھے بھی وہ بالکل اسی طرح سے لے کے گئیں. اب وہ تصویر ایک آ گئی, اب اس پر تو طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا نا. کہاں سے؟ لو جی ہڈی مل گئی, لو جی یہ لفافہ تھا جس پر یہ کود رہا تھا. او خدا کے بندو, اوے وہ اچھا میں نے گو کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ, جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہم تو انہیں جواب بھی نہیں دیتے, گل صاحب, اور میرا ان کا بالکل جیسے ہم کہتے ہیں تصفیہ ہو چکا ہے. اچھی بات. لیکن میں نے ان سے جو لاسٹ ریکویسٹ کی تھی نا جی, وہ یہ کی تھی کہ آپ میرے کسی ایک ویلاگ میں سے بھی کوئی چیز نکال کے چلا دیجئے جس میں نے خان صاحب کی کوئی مخالفت کی ہو, یا یہ کہا ہو کہ انہیں جیل میں ہی ہونا چاہیے. خان صاحب کے آپ نے تو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ میں نے ضرور کہا تھا اس پوڈ کاسٹ میں کہ خان صاحب کیسے آئے تھے. تو وہ جب خاتون جن کا میں ذکر کر رہا ہوں
انہوں نے کہا کہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, ان کی میجورٹی نہیں, وہ پاپولر نہیں تھے. میں نے کہا نہیں, وہ بالکل پاپولر تھے, بٹ ان کی 2/3 میجورٹی نہیں تھی, اور ان کے راستے میں وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہ رہے تھے, اس لیے وہ ان کو لے آئے. انہوں نے آنے دیا انہیں, اور جب انہوں نے مناسب سمجھا یا انہیں ٹھیک نہیں لگا. دیکھیے میں وسیم سے میں ایک کمنگ ٹو دا اینڈ, میں کم از کم ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک لائن ہے نا, یہ ایک سرٹن ایک لائن ہے, اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ناؤ یو وانٹ ٹو گیو اے کامنٹ پولیٹیکلی. اف یو ڈیسائڈ ٹو گو اوور ہیئر, اف یو ڈیسائڈ ٹو کراس دس لائن اینڈ یو گو اوور دیئر, تو پھر تو لیں کھل کے پوزیشن. پھر نہ تو اس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ میری کہی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ اگلا ریاکٹ کس طرح کرے گا, یا ایک سیاسی جماعت کے دل میں جو ہے وہ ٹیسیں اٹھیں گی تو دوسرا جو ہے وہ خوش ہوگا. ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ, سیریسلی ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ. میں نے تو اپنی جرنلزم اسی طرح کی ہے, چاہے وہ نون ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہاں, یا تو پھر ڈونٹ کم اوور ہیئر. انجینئر علی مرزا کی میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا, آپ جانتے ہوں گے. جی 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 جی, میں نے ان کا انٹرویو کیا, اور میرا ان کا اختلاف اسی بات کے اوپر تھا کہ انجینئر صاحب آپ مذہب کے اوپر لیکچرز دینے والے انسان ہیں, آپ اگر اس لائن کو عبور کر کے ادھر جائیں گے تو اگر تو آپ نے فیصلہ کر لیا جائیں گے تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہوں. دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو جسٹیفائی یور کامنٹس. یو ہیو اے پوزیشن, ٹیک دا پوزیشن. آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں 100% آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ نے لی نا, آپ نے لے لی پوزیشن 100%. میں دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں کوئی ایکسپیرینسڈ آدمی تو نہیں, میری یہ ڈومین نہیں ہے. میں پالیٹکس پر اب بھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کروں گا. جو میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں اپنا, ایکچولی تو میں پوڈ کاسٹ اپنا کر رہا ہوں اپنی وہ 44-45 ایئرس کی میموریز پر جو میری منسوب ہیں فلم سے, ٹیلی ویژن سے اور سٹیج سے, جس میں وہ ریلیونٹ لوگ جو میرے ساتھ اس میں کام کر چکے ہیں, ان کے انٹرویوز اور کچھ سوشل ایشوز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بیکاز وی آر رائٹ ایٹ دی اینڈ. لائف کا ایکسپیرینس آپ کی ماشاء اللہ اتنا ایکسپیرینس رہا, ایسے میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ اتنے ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ. واٹ وڈ یو ٹیچ اف سم ون ایکچولی آسک یو کہ وسیم صاحب زندگی کا نچوڑ کیا ہے, کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ مشکل سوال ہے, حالانکہ یہ کرنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم اس خطے میں منافق لوگ کامیاب ہیں, تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ منافقت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, اس لیے کہ یہ تو ریلیجسلی بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ منافق جو ہے اس کو تو معافی نہیں ملے گی, تو ہم اس کا پرچار بھی نہیں کر سکتے. بٹ ویری انفارچونیٹلی منافق لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں, جو چھلانگ لگاتے ہیں وقت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ, تیسری جگہ سے چوتھی جگہ. اچھا, ہمارے کام میں منافقت نہیں ہے, کیونکہ ایک سمپل کام ہے نا جی. مجھے ایک اسکرپٹ ملا, میں نے وہ پڑھا, میں نے وہ کیریکٹر کنسیو کیا, میں نے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کیا, اپنے کو اسٹار کے ساتھ ڈسکس کیا, وہ سین ریکارڈ کر دیا. آپ جو فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم سے تو پورے پاکستان نے محبت کی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں, جب ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ہم ان سے یہ تو نہیں پوچھتے کہ آپ کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے, لیکن وہ جو جس والہانہ پن کا اظہار کرتے ہیں اور جس طرح کی محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں. ہم سے تو یہ بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, لہٰذا ہمیں اپنی ڈومین میں ہی رہنا چاہیے جس میں ہمیں اللہ نے عزت دی, مقام دیا.
لوگ گالیاں دیتے ہیں, بہت سی فضول باتیں کرتے ہیں. میں کوئی اپنے مرحوم والد کو کوئی تمغہ نہیں دینا چاہتا. ان کی سروسز جو ہیں وہ شاید آپ کے علم میں نہ ہوں, لیکن آپ کی والدہ آپ کے والد کے علم میں یقیناً ہوگی. He was the first man, the first actor جنہوں نے 1970 میں گلاب دیوی ہاسپٹل میں ایک بہت بڑا وارڈ تعمیر کیا, کیونکہ میری دادی جان کو ٹی بی تھی اور ان کا انتقال وہاں پر ہوا, اور انہوں نے ٹی بی کے پیشنٹس کے لیے برکت بی بی کے نام سے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنایا. وہ ایک جرنلسٹ بھی تھے, کالمز لکھتے تھے. زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ بالکل ریلیجن کی طرف جا چکے تھے, اور ان کے پروگرامز جو ہیں وہ اگر پی ٹی وی کی آرکائیوز نے محفوظ کیے ہوئے ہیں, جس کا مجھے شک ہے, کیونکہ یہاں پر تو وہ بالکل تصوف کی طرف نکل چکے ہوئے تھے. ان کا ایک پروگرام اجالا کے نام سے ہے, جو صوفی شعراء, بزرگان دین اور ان پر تھا. تو اب جب آپ کے وہی صاحب جنہوں نے میری یہ تصویر شائع کی, ان کا میڈیا سے ہی تعلق ہے, اور وہ ایک چینل کے جی ایم ہیں, ینگ سے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ جب میرے باپ کو کوئی گالی دے گا, کہ میری ماں کو کوئی گالی دے گا, تو مجھے غصہ تو آئے گا, پھر اس کا جواب تو میں ضرور دوں گا. تو حضور, میں بھی تو انسان ہوں, میرے باپ کو میری ماں کو کوئی گالی دے گا اور بلا وجہ دے گا, تو اس کا جواب تو مجھے دینا پڑے گا. وہ میں سیاست میں نہیں ہوں, لیکن پھر بھی دینا پڑے گا. اب دیکھیے, آپ نے مجھے بلایا, آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھنا ہے میں نے اسی کانٹیکسٹ میں جواب دینا ہے نا جی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں اور میں کہوں کہ مغل اعظم میں یہ ہوا تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ مغل اعظم کا سوال کریں گے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ہسٹری یہ ہے. محبت کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی جی. ایکٹرز ظاہری بات ہے اس ایسے رومانٹک سینس جو ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں. میں اکثر آئی آلویز تھنک اباؤٹ اٹ, چاہے وہ بھارتی ہیروز ہوں یا پاکستانی ہیروز ہوں, میں کبھی کبھار میرے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا ریئل لائف میں بھی انہیں اسی طرح عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے اس طرح. جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا انجام کیا نکلتا ہے. نہیں, لیکن یقین رہتا ہے پھر محبت پہ, وہ جیسا بھی نہیں رہتا. میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا. میرا تو کوئی اس پر ایمان نہیں ہے. محبت پہ محبت کچھ نہیں ہے. یہ ایک وقتی, میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے ہیوج ڈفرینس بٹوین اے گرل فرینڈ اینڈ اے وائف. جب آپ کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, اس کا مزاج, آپ کا مزاج, دونوں کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل مختلف ہوتا ہے. آپ بن سنور کے جاتے ہیں, کافی پیتے ہیں, گپ لگاتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ 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 آپ ایک دوسرے پہ کھلنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کافی کھل جاتے ہیں. اور جب کافی کھل جاتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, اور کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا. اگر آپ دوبارہ 18, 19, 20 سال کے ہوں جی, محبت کریں گے؟ کروں گا جی, کیوں نہیں کروں گا. تو آپ کرتے نہیں. وہ دیکھیے, ایک برا ایکسپیرینس ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہر برا ایکسپیرینس ہو. کیا تبدیل, ایسا تو نہیں ہے. کیا تبدیل کریں گے اس میں؟
اس میں تبدیل تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنی انٹریکشن میں, اپنی سوچ میں آپ ظاہری بات ہے I would like to judge a person probably in a different way. جن باتوں کو آپ ایز اے گرل فرینڈ اگنور کر دیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر مجھے دوبارہ میں 18 برس کا ہو جاؤں تو میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی افیئر ہو یا کچھ اس طرح کی بات ہو تو پھر میری ذرا اگر مجھے یہ یاد رہے, زندگی کا یہ حصہ یاد رہے, تو میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے جج کروں گا. اور اگر میں 18 سال کا ہو کے یہ سب کچھ بھول چکا ہوں تو پھر شاید میں ویسے ہی کروں جیسے میں نے پہلے کیا. میں اس کا ایک فارمولا آپ کو بتاؤں, جی ویسی چونکہ ویسی گپے مار رہے ہیں ہم لوگ, جی ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اپنا شیئر کروں. جی میں میری منگنی نا تقریباً کوئی 6 سال رہی تھی, اور 6 سال کے بعد پھر میری شادی ہوئی. تو آپ نے چونکہ کہا نا کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ریلیشن شپ, اور اس کے بعد جب وہ آپ کی وائف بنتی ہے تو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کھلنا شروع کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو آپ بڑا بند سنور کے جاتے ہیں اور اپنا ایک پرفیکٹ اپنا جو ایک فیس بناتے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے سب کچھ, اور چیزیں پھر وہ نہیں رہتی جو پہلے ہوتی تھیں. سو میری جتنی دیر وہ منگنی رہی نا, اس میں میرا جو بھی کبھی اپنی ہونے والی بیگم سے اس وقت انٹریکشن ہوتا تھا تو وہ جس طرح کا میں انسان اپنے آپ کو اسے شو کرتا تھا, انتہائی برا انسان, مطلب جھگڑالو, ڈانٹنے والا, لڑنے والا, اور اس طرح کا میں انسان اپنے آپ کو شو کرتا تھا. جب میری شادی ہوئی تو شادی کے تقریباً 1 مہینے کے بعد میری بیگم نے مجھے کہا کہ آپ اتنے برے انسان نہیں جتنا آپ مجھے بتاتے تھے. اور وہ آج بھی اتنے سال کے بعد وہ آج بھی مجھے کہتی ہے کہ آپ نے تو اپنا میرے سامنے کیا امیج بنایا ہوا تھا, لیکن جب میں آپ کے ساتھ شادی کے بعد رہنا شروع ہوئی ہوں اینڈ I've spent my life with you, you are not that person جو آپ نے مجھے امیج بنایا ہوا تھا. اور میں اب اس کو کہتا ہوں کہ وہ میں نے جان کے بنایا تھا, وہ میں نے ڈیلیبریٹلی بنایا تھا, کیونکہ جب ہماری شادی ہو تو تم شوق میں نہ جاؤ کہ یار یہ کس قسم کا انسان ہے. وہ میں جیسا بھی تھا, تو میں نے اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی 2 اسٹیپ اور آگے لے کر گیا تھا کہ تاکہ جب تم میرے ساتھ رہنا شروع کرو نا تو تمہیں زندگی میں پرابلم نہ ہو کہ نہیں یار یہ تو باقی اچھا. اب عمر کے اس حصے میں ہمیں تو یہ موقع نہیں مل سکتا. میں آپ کو بتانے والا, آپ تو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب ہمیں تو یہ موقع نہیں ملنے والا. ہمارے اب میرا پوتا بھی ہے, میری پوتی بھی ہے, میرا نواسا بھی ہے, میری نواسیاں بھی ہیں, میں نانا دادا بن چکا ہوں. تو اب اس طرح کا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے. لیکن اگر زندگی میں کبھی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی تو آپ کی اسٹریٹجی پہ عمل کروں گا. اور لیکن یہ بڑا رسکی ہے, یہ بڑا رسکی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر یہ آپ نے وہ جیسے کہتے ہیں نا لگانا دوسرا گیئر ہے, چوتھا نہیں لگا دینا کہ وہ کہے اچھا تیری مہربانی یا کا کہتے ہی مکا دے گل چنگی گل تیرے نال بیان نہیں ہونا, اینا بھی نہیں کرنا. لولی ٹاکنگ ٹو یو. مجھے لگا میں اپنے ایک بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے گپیں مار رہا ہوں, بڑا مزہ آیا. اور دوبارہ میرے لیے فخر کی بات ہے, آنر کی بات ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے کر آئے. آپ کی یہ لمحہ, یہ مومنٹس مجھے ساری زندگی یاد رہے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے تو جو سوال کیے وہ کیے, لیکن میں نے جو آپ کو کاؤنٹر کویسچن کیے آپ نے بہت فیئرلی اس کا جواب دیا, اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا. اور میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میری کسی بات سے تو گالیاں والیاں ضرور دیجیے گا, آپ کا حق ہے, اور شاید عادت بھی بن چکی ہے. میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک بات کہی تھی جو میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا. وہ پی ٹی آئی کے دوست ہوں یا مسلم لیگ نون کے دوست ہوں, آپ کو گالیاں نہ عمران خان صاحب نے سکھائی ہیں, نہ میاں نواز شریف صاحب نے سکھائی ہیں, نہ آصف علی زرداری صاحب نے سکھائی ہیں. لیکن جب آپ گالیاں دیتے ہیں تو پستے وہ ہیں, الزام سارا ان پہ آتا ہے. تو آپ اپنے لیڈر کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے, آپ دراصل اسے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے,
اور تھوڑا سا اپنے جذبات پر قابو رکھیے. بے قابو ہو جاتے ہیں, ہم لوگ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں پیش کی آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, وسیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. میں نے جب آغاز کیا تھا اس پوڈ کاسٹ کا تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ ایکسپیرینس کا نعم البدل کچھ نہیں ہوتا. آپ ان سے سیکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے آپ نے سب کچھ سیکھنا ہے, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, میری بھی بہت سی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو شادی والی بات کی ہے اختلاف کر سکتے ہیں. بٹ آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. یہ سلسلہ ہم نے پچھلے چند مہینوں سے روک دیا تھا, جنگ کی صورتحال چل رہی تھی, وہاں پہ ثالثی کے ذریعے کچھ امن ہوا ہے, تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اب دوبارہ ہم سٹارٹ کریں گے. آپ اور کون سی شخصیت کو پوڈ کاسٹ میں دیکھنا چاہیں گے, نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مائی ٹیم ول فالو دیٹ اپ, اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جو ہے ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.